یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 22۔ نورالعین کے گھر سے واپس آنے کے بعد وہ گم سا گارڈن میں بیٹھا تھا۔ اس کے اطراف گارڈن کی ہریالی بکھری تھی۔ صبح کا خوبصورت، خاموش اور پرسکون سا وقت تھا۔ پلیٹ فارم پر خون ہی خون پڑا تھا۔ اس کے کانوں میں نورالعین کی آواز گونجی۔ بچپن سے آج تک اس خواب نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ نورالعین کے خوف اور اس کے خوف سننے کے بعد اندر تک ہل گیا تھا۔ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی دنوں تک مجھے جاگتے میں بھی بھاگتے جوتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے۔ نورالعین کی آواز کے ساتھ ہی ایک انجانی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ کل رات ریلوے اسٹیشن پر بیگم صاحبہ کا قتل ہو گیا۔ وہ ایک جھرجھری سے لے کے سیدھا ہوا۔ اسی وقت شیرو اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کے پیروں سے لپٹ کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ شیرو، اس نے دکھ سے بھری نظروں سے شیرو کو دیکھا۔ کیسے ہو دوست؟ وہ اداسی بھری مدھم آواز میں بولا، ہاں مجھے پتا ہے آج ہم جاگنگ کے لیے نہیں گئے، یار ہمت نہیں ہو رہی، تھک گیا ہوں۔ اس نے دکھی مسکراہٹ کے ساتھ شیرو کے سر اور جسم پر ہاتھ پھیرا۔ میں سمجھتا تھا میری زندگی ہی اب نارمل ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا اینا کی زندگی بھی نارمل نہیں ہے۔ جو چیز مجھے جاگتے میں تنگ کرتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، وہ اسے سوتے میں پریشان کرتی ہے۔ وہ صدمے سے چور لہجے اور دکھی آواز میں بولا۔ آنکھوں میں گہرا غم اور ماضی کے دکھ بھرے تھے۔ میر فاروق بیٹی کی حالت کے بارے میں اطلاع ملتے ہی اگلے چند گھنٹوں میں دبئی سے واپس آ گئے تھے۔ آتے ہی سیدھے نورالعین کے کمرے کی جانب بڑھے۔ بوا جی ان کے ساتھ تھیں۔ وہ میر فاروق کے ممکنہ غصے اور ناراضگی سے اندر ہی اندر سہمی ہوئی تھیں۔ وہ نورالعین کے کمرے کے باہر رک کے بوا جی کی دبی آواز میں انہیں اطلاع دی۔ اینا سو رہی ہے۔ وہ صبح 6 بجے ہی ناشتہ کر کے سو گئی تھی، تب سے ابھی تک گہری نیند سو رہی ہے۔ میر فاروق جواباً کچھ بھی کہے بغیر نورالعین کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بوا جی ان کے پیچھے کمرے کے اد کھلے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ میر فاروق نے دیکھا نورالعین بیڈ پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ سوتے میں اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا موبائل بالکل اس کے بازو کے پاس سرہانے پڑا تھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، پھر بھی وہ بے چین سے تھے۔ انہوں نے اس کا موبائل اٹھا کے کھولا۔ اس پر امان اور اس کی منگنی والے دن کی تصویر کھلی تھی۔ میر فاروق کے لیے اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں امان کی کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا اور کیا اہمیت تھی۔ اپنے جس خواب کے بعد وہ ہفتوں سو نہیں پاتی تھی، آج اسی خواب کو دیکھنے کے محض چند گھنٹوں بعد وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میر فاروق سنجیدہ، سرد اور سپاٹ چہرے کے ساتھ اسٹڈی میں کھڑے تھے۔ ان کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ بوا جی کسی مجرم کی طرح گردن ندامت سے جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ علی بخش بھی بوا جی سے چند قدم پیچھے فاصلے پر مالک کی پاس پرس کے لیے وہیں مؤدب ہو کر کھڑا تھا۔ اپنی کوئی صفائی نہیں دے رہی صاحب، پر اینا کو امان بیٹا کو فون کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی میں نے، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مگر پھر بھی کسی بھی طرح اسے روکنا میرا فرض تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ اینا کو میرے بھروسے پر چھوڑ کے دفتری کاموں سے دوسرے ملکوں اور شہروں میں جاتے ہیں۔ میں آپ کے بھروسے پر پوری نہیں اتر سکی، بوا جی ندامت سے بولی۔ وہ اینا کا ہونے والا شوہر ہے۔ اس کے سامنے اینا کی بیماری ہرگز نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ سب بہت غلط ہوا ہے۔ آپ جو چاہے میری اس کوتاہی کی سزا مجھے سنائیں، میں آپ کے حکم اور بھروسے پر پوری نہیں اتر سکی۔ آپ جو سزا دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بوا جی دونوں ہاتھوں باندھے عاجزانہ لہجے میں شرمندگی سے بولی۔ میر فاروق پلٹے۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا نرگس بوا، فی الحال آپ یہاں سے جائیں۔ مجھے ابھی نور کے جاگنے کا انتظار ہے۔ اس سے بات کرنے سے پہلے میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ان کا سنجیدہ چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ علی بخش دفتر سے یا کہیں سے بھی کوئی کال آئے تو میں بات نہیں کروں گا، انہوں نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا۔ جو حکم صاحب، علی بخش نے ادب سے سر ہلایا۔ بظاہر میر فاروق کا انداز جتنا بھی مغرورانہ تھا، مگر ان کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ اس وقت صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر میں مبتلا تھے۔ باقی کسی کی بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتی باتھ روم سے نکلی تو اپنے کمرے میں میر فاروق کو دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہوئی۔ سارا دن پرسکون نیند لینے کے بعد وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھی تھی۔ بابا جان؟ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ نور، بابا کی جان۔ میر فاروق اس کے بیڈ پر بیٹھے اسے دیکھ کر زبردستی مسکرائے، ورنہ اندر ہی اندر وہ اس کے لیے سخت فکر مند اور پریشان تھے۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھاگ کے ان کے پاس آئی اور اچھل کے بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی۔ پتہ کیسے چلتا؟ تم سو جو رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میر فاروق کی گہری نظریں اس پر مرکوز تھیں۔
وہ اندر ہی اندر اس کو اس شوق و شریر انداز میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک، وہ کھل کے مسکرائی۔ آپ میری وجہ سے جلدی واپس آ گئے نا؟ کاکا جان نے آپ کو فون کیا نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آپ کی جلدی واپسی کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ کل پھر ڈر گئیں بیٹا؟ انہوں نے فکر اور نرمی سے اسے دیکھا۔ میں نے امان کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بابا جان میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ مجھے امان کو کال کرنے کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ آپ بوا جی کو مت ڈانٹیے گا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو یہ بات بری لگی تو اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹ لیں پر بوا جی کو نہیں بابا جان۔ اس کو یہ فکر تھی کہ کہیں بوا جی کو ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ میں کسی کو نہیں ڈانٹ رہا، تم کسی طرح کا اسٹریس نہ لو نور، اپنے آپ کو پرسکون رکھو۔ میر فاروق نے نرمی اور شفقت سے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھا۔ ہاں تمہیں امان کو نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر اب بلا لیا تو جانے دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹینشن نہ لو تم۔ میر فاروق اسے کسی بھی طرح کے اسٹریس یا پریشانی میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تھینک یو بابا جان۔ نورالعین پرسکون سی ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میر فاروق کے سینے پر سر رکھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں بابا جان، کل رات امان یہاں آ گیا نا، پھر میں تھوڑی سی دیر میں نارمل ہو گئی تھی۔ مجھے آوازیں آنی بھی بند ہو گئی تھیں، جیسے آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، اور مجھے ڈر نہیں لگتا، بالکل ویسے ہی امان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ میر فاروق کا ایک ہاتھ اس کے گرد اسے تحفظ اور اعتماد دینے کے لیے دھرا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ ہولے ہولے اس کا سر اور بال تھپ تھپا رہے تھے۔ جیسے آپ کے ساتھ لگتا ہے نا میں محفوظ ہوں، ایسا ہی امان کی موجودگی میں بھی میں خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے وہ ہر مشکل سے بچا لے گا اور میری حفاظت کرے گا۔ میر فاروق خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ پتہ ہے بابا جان، میں اس دن لفٹ میں کیوں نہیں ڈری تھی؟ کیوں؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ امان کی وجہ سے۔ اس نے مجھے ڈرنے ہی نہیں دیا۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ کل رات بھی اس کے آتے ہی تھوڑی دیر میں میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ میں ابھی اتنی اچھی گہری نیند سو کے اٹھی ہوں، بالکل فریش اور ہلکا پھلکا فیل کر رہی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میر فاروق نے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بکھرے بال سنوارے۔ میں نے ڈاکٹر ارسلان سے رابطہ کیا، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، پرسوں آ جائیں گے، پرسوں شام کا ٹائم لیا ہے میں نے ان سے۔ انہوں نے آہستگی، نرمی اور پیار سے مطلع کیا۔ پر بابا جان میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس بار وہ خواب نظر آنے پر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پر اعتماد تھی۔ جو بھی ہے نور، پر مجھے لگتا ہے تمہارا ڈاکٹر ارسلان کے پاس جانا ضروری ہے۔ اتنے مہینوں سے وہ خواب تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میر فاروق کا انداز پیار بھرا ہونے کے باوجود قطعی اور فیصلہ کن سا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی بابا جان، اگرچہ ڈاکٹر ارسلان کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں، پر آپ کی خاطر چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے لیے باپ کی فکر کو سمجھتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے معاملے میں کتنی جذباتی اور حساس تھے، اس لیے وہ ان کی خواہش پر چپ ہو گئی۔ میر فاروق امان سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ انہوں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تمہاری کوئی مصروفیت تو نہیں تھی؟ میں نے اچانک تمہیں فون کر کے اپنے آنے کا بتایا۔ ارے نہیں انکل، ویسے تو کوئی خاص مصروفیت تھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو آپ سے زیادہ اہمیت تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جواباً بہت گرم جوشی اور خلوص سے بولا۔ اچھا چلو یہ ٹھیک ہے، ہونے والے سسر دماد میں دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہو تو اچھا رہتا ہے۔ اس کے جواب پر میر فاروق ہنس کر بولے، آئیے انکل۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر آیا۔ امام دین بابا، اس نے امام دین کو آواز دی۔ جی بیٹا۔ امام دین فوراً وہاں آیا۔ بہت خاص مہمان آئے ہیں میرے، جلدی سے ہمیں اچھی سی چائے پلائیں اور ڈنر کے لیے زبردست سا کچھ بنوائیں۔ وہ میر فاروق کی جانب اشارہ کر کے امام دین سے بولا، ارے اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے امان، میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میر فاروق فوراً تکلف بھرے انداز میں بولے، پھر بھی میرے گھر پہلی دفعہ آئے ہیں، میں کھانا کھائے بغیر تو آپ کو بالکل جانے نہیں دوں گا۔ میر فاروق اس کی گرم جوشی، اخلاق اور مہمان نوازی سے دل ہی دل میں متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان کو اپنے ساتھ سٹنگ روم میں لے آیا۔ کچھ دیر میر فاروق ادھر ادھر کی سرسری باتیں کرتے رہے، مگر امان سمجھ گیا کہ وہ اس سے کوئی خاص بات، بہت ضروری بات کرنے آئے تھے۔ اینا نے بتایا تھا آپ دبئی گئے ہوئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں کل واپس آ گیا تھا، تم سے کل ہی ملنا چاہ رہا تھا، مگر کل سارا وقت نور کے ساتھ رہا، موقع نہیں ملا۔ ایک پل کے لیے وہ رکے، پھر بردباری سے بولے، اگر کوئی ضروری کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے انکل، میں آ جاتا۔ نہیں، گھر پر نور ہوتی ہے، میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، میں تم سے نور کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں امان، پرسوں رات جو وہ ڈری، اس نے تمہیں کال کر کے بلایا اس بارے میں۔ انہوں نے لمحہ بھر کا توقف کیا۔ جو بات کرنے آئے تھے وہ ان کے لیے کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اس بات
کی معذرت کہ اس نے تمہیں سوتے سے ڈسٹرب کیا اور آدھی رات گھر پر بلایا۔ وہ پریشانی سے بولے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ اینا میری فیانسے ہے، ہماری شادی طے ہو گئی ہے، اب آپ کے ساتھ ساتھ وہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ امان ان کی بات کاٹ کر فوراً بولا، صرف اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی ہر پریشانی، ہر مشکل میں بھی مجھے اس کا ساتھ ہونا چاہیے۔ شکریہ امان، انہوں نے مشکور ہوتے ہوئے انداز میں بولا، لیکن میں نور کے بارے میں تھوڑی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں انتہائی حساس اور نازک تھے، اسی لیے چاہتے تھے کہ امان اپنے دل میں اس کے لیے کچھ منفی نہ سوچے، وہ نور العین کو نفسیاتی یا ذہنی مریضہ نہ سمجھ بیٹھے۔ نور بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹی ہی تھی جب اسے سوتے میں ڈر لگنے لگا۔ میں کبھی پاس نہ ہوتا تو وہ سوتے میں ڈر جاتی تھی، اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ میں نے اچھے سے اچھے سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروایا، ان سب نے یہی کہا اسے کوئی بیماری نہیں، بس کوئی نفسیاتی دباؤ یا الجھن ہے اس کے لاشعور میں، یا شاید لاشعوری طور پر وہ ماں کی کمی کو محسوس کرتی ہے، لیکن جو بھی اس کے اندر خوف ہے وہ وقت کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ امان خاموشی اور سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکے۔ میری بیٹی نفسیاتی نہیں امان، ہاں اسے ایک ذہنی نفسیاتی الجھن ضرور ہے جس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، پر خدا نخواستہ وہ نفسیاتی مریضہ نہیں ہے، وہ ہر حوالے سے ایک نارمل صحت مند لڑکی ہے۔ وہ ذرا جذباتی سے انداز میں بولے۔ اس وقت وہ مغرور اور سخت گیر آدمی نہیں بلکہ ایک فکر مند اور حساس باپ نظر آ رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی انکل، میں جانتا ہوں اینا نارمل ہے۔ بعض دفعہ بچپن کا کوئی خوف بڑے ہونے پر بھی انسان کے اندر رہ جاتا ہے، شاید ایسا ہی اینا کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے اس ڈر میں ایسا کچھ نہیں جو اسے اب نارمل یا نفسیاتی سمجھا جائے۔ اس کی نظروں میں میر فاروق کے لیے احترام اور عزت اور نور العین کے لیے سچی محبت نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں اینا کے یہ خوف اور ڈر جان لینے سے پہلے اس کی جتنی عزت کرتا تھا، جیسے اس سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ پرسوں رات اس کے خوف مجھ پر ظاہر ہونے سے میرے دل میں اینا کی عزت اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ میں اس کی پہلے سے زیادہ پرواہ کرنے لگا ہوں۔ اس کی فکر، اس کا خیال مجھے پہلے سے زیادہ رہنے لگا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا۔ شکریہ امان، تم نے میرے دل کا بہت بڑا بوجھ دور کر دیا، ورنہ میں فکر مند تھا کہ تم کیا سوچ رہے ہوگے۔ میر فاروق بہت جذباتی سے لہجے میں اس سے بولے۔ وہ امان کو خود سے جذباتی طور پر مزید قریب اور اپنا سا محسوس کر رہے تھے۔ اینا مجھے بہت عزیز ہے انکل، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے میں نے، وہ بہت اہم ہے میرے لیے۔ امان نے جواباً آہستگی سے سر ہلایا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسے اتنا پیار کروں گا کہ اس کے سب ڈر، سارے خوف دور ہو جائیں گے۔ وہ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے امان، جب وہ اپنے ان ڈراؤنے خوابوں سے خوفزدہ ہو جاتی ہے پھر میرے علاوہ کسی کے بھی سمجھانے سے اس کا ڈر دور نہیں ہوتا، پر کل جب تم اس کے پاس تھے اس کا ڈر فوراً دور ہو گیا۔ اینا کے ساتھ ساتھ آپ بھی مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں انکل، اپنی تو کوئی فیملی نہیں ہے، اب تو آپ اور اینا ہی میری فیملی ہیں۔ آپ کو اپنے ہونے والے سسر کا نہیں بلکہ باپ کا درجہ دیتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، کوئی ٹینشن دل میں نہ لائیں۔ اینا کے خوف پتہ چلنے سے پہلے وہ مجھے جتنی عزیز تھی اب بھی اتنی ہی عزیز ہے۔ وہ بہت گہرے اور مضبوط لہجے میں بولا۔ میر فاروق کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان اترتا چلا جا رہا تھا۔ آتے ہوئے وہ جتنے فکر مند اور ٹینشن میں تھے اب اتنے ہی پرسکون اور مطمئن تھے۔ نور کو میرے یہاں آنے کا پتہ نہ چلے امان، اس بات کا خیال رکھنا بیٹا۔ وہ پورچ کی طرف آتے ہوئے امان سے بولے۔ آپ فکر نہ کریں، اس کے بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ وہ جواباً بردباری سے بولا۔ آج تم سے مل کر بہت مطمئن ہو کر جا رہا ہوں امان، تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کی محبت اور عزت دیکھ کر جا رہا ہوں۔ میر فاروق نے اپنے مزاج کے برخلاف کھل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے امان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی بہت نازک ہے امان، وہ بدصورت رویوں کی عادی نہیں، اس نے زندگی بھر صرف پیار ہی پیار اور خوشیاں ہی خوشیاں پائی ہیں، اسے کانٹا چبھنے جتنی تکلیف بھی کبھی میں نے نہیں پہنچنے دی۔ مجھے تم پر یقین ہے تم بھی اسے ہمیشہ اتنا ہی خوش رکھو گے۔ امان کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ یقین سے بولے۔ آپ کا یہ بھروسہ اور یقین انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دوں گا انکل۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ میر فاروق نے محبت بھرے انداز میں اس کو گلے لگایا۔ اس سے گلے ملنے کے بعد وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے علی بخش گاڑی کا دروازہ کھولے ان کا منتظر کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے میر فاروق کی طرف دیکھتے اس کی آنکھوں کا فرما برداری، شرافت اور محبت کا تاثر یکدم ہی انتہائی شدید نفرت اور سر سے تاثر میں بدلا تھا۔ علی بخش گاڑی گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ میر فاروق نے گاڑی کے بند شیشے سے اس کو ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کہا۔
اس نے چہرے اور آنکھوں کا تاثر پھر سے محبت بھرا بنایا اور مسکرا کے انہیں ہاتھ ہلایا۔ میر فاروق کی گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، امان کی آنکھوں کا تاثر بدلا۔ اب فرما برداری اور شرافت کی جگہ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت بھری تھی۔ باسٹرڈ! اس نے میر فاروق کو حقارت سے گالی دی۔ اس کی آنکھیں اس شخص اور اس کی لاڈلی بیٹی کے لیے نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ نور العین کے ساتھ سیشن کے اگلے روز ڈاکٹر ارسلان کے آفس ان سے ملنے میر فاروق آئے تھے۔ ڈاکٹر ارسلان میز پر اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک نوٹ پیڈ اور پین رکھا تھا۔ میر فاروق ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ سے نور کے سلسلے میں ملنے آیا ہوں ڈاکٹر ارسلان۔ اب کی بار بہت مہینوں بعد نور کو پھر وہی خواب نظر آیا ہے۔ جی، ہمارے کل ہوئے سیشن میں اس نے مجھے بہت تفصیل سے اپنا خواب سنایا۔ اس بار سے پہلی بار یہ پتہ چلا کہ جس آصف شدہ جگہ کو وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتی ہے، وہ جگہ دراصل ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ باقی کسی کا قتل ہوتا ہے، اس نے وہ ویسا ہی دیکھا جیسے ہمیشہ دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان سنجیدگی سے بولے۔ نور العین سے بات کرتے وقت ان کا انداز دوستانہ ہوتا تھا، مگر میر فاروق کے ساتھ ایک ڈاکٹر جیسا تھا، سنجیدہ، غیر جذباتی اور مکمل طور پر پروفیشنل۔ مگر ایسا اب کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر ارسلان؟ اب تو وہ آپ کی دی ہوئی میڈیسنز بھی باقاعدگی سے لے رہی ہے، آپ کے پاس وزٹ بھی باقاعدگی سے کر رہی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے رکے۔ آپ کے علم میں ہوگا نور کی منگنی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، مجھے نور العین نے بتایا تھا، وہ اپنی منگنی پر بہت خوش ہے۔ مجھے اپنی منگنی کی تصویریں بھی دکھائی تھیں اس نے۔ مجھ سے اپنے فیانسی کی بہت سی باتیں بھی کر رہی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کی پسند کی جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ڈاکٹر ارسلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ لیکن اب آگے اس کی شادی ہوگی، نئی زندگی ہوگی۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی نئی زندگی اور خوشیوں پر اس کے یہ خواب اور یہ خوف حاوی ہو، اس کی خوشیوں پر ان خوابوں کا سایہ نہ پڑے۔ میر فاروق مضطرب تھے۔ ڈاکٹر ارسلان نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ دیکھیں میر صاحب، آپ کے جذبات اور فکر میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن نور العین کے علاج کے لیے ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ارسلان بات کرتے ہوئے ایک لمحے کو ٹھہرے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ہونے والے داماد کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لے لیں۔ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ دوسری بات، آپ کا یہ سوال کہ اب بھی یہ خواب نور العین کو کیوں نظر آ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ سے ایک بار پھر اپنا وہی سوال دہراؤں گا جو کئی بار کر چکا ہوں۔ نور العین کا بچپن۔ آپ نور العین کا سارا بچپن کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک بات اپنے ذہن میں دہرائیں۔ شاید کوئی ایسا واقعہ اس کے بچپن میں ہوا ہو جو بہت معمولی سا ہو، اور اسے معمولی اور غیر اہم سمجھ کر آپ بھی بھول گئے ہوں۔ آپ نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی ہو، مگر بچپنے کی اس عمر میں نور العین کے لیے وہ معمولی واقعہ بہت بڑا بن گیا ہو۔ ان کی گہری نظریں میر فاروق پر جمی تھیں۔ دیکھیے میر صاحب، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق نور العین کے بچپن سے ضرور ہے، اور نور العین کے مکمل علاج کے لیے ہمارا اس چیز کی تہہ تک پہنچنا اور نور العین کے پورے بچپن کو کھنگالنا انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈاکٹر ارسلان، نور کا بچپن ہر حوالے سے پرفیکٹ تھا۔ اسے تو کبھی کسی نے اونچی آواز سے ڈانٹا تک نہیں۔ اس کے بچپن کی کوئی بات اسے اب بھی تنگ کرتی ہے، اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میر فاروق انتہائی مضبوط لہجے میں بولے۔ ڈاکٹر ارسلان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پین ہاتھ میں پکڑا، اپنے سامنے رکھے نوٹ پیڈ پر 3 مختصر لفظ لکھے، ہی از لائنگ۔ اس دوران میر فاروق سنجیدگی سے نور العین کے انتہائی خوشگوار بچپن کا ان سے ذکر کیے جا رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کو یقین دلا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا بچپن ہر حوالے سے شاندار اور بے مثال تھا۔ ڈاکٹر ارسلان نے پہلے 3 لفظ لکھنے کے بعد اگلی لائن میں لکھا ایز یوزول۔ اس کے بعد انہوں نے پین واپس میز پر رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے میر فاروق جھوٹ بول رہے تھے اور انہیں ان کے جھوٹ کا ہرگز یقین نہیں تھا۔ نور العین ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے لائبریری سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کے موبائل پر امان کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہاں ہے میری زندگی؟ امان نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹا کر مسکرا کے پوچھا۔ تمہاری زندگی اس وقت کیمپس کے کوریڈورز اور لائبریری میں خوار ہو رہی ہے، ایگزامز کی ٹینشن میں ہے، اسائنمنٹس کی ڈیڈ لائن کے پریشر میں۔ وہ ذرا منہ بنا کے بولی۔ اس کے شاعرانہ انداز پر امان ہنس پڑا۔ اوہو، یہ تو بہت غلط ہے۔ کہو تو اس اسٹریس اور ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ کروں؟ ہنسی روک کے وہ سنجیدگی سے بولا۔ مثلاً؟ نور العین نے مسکرا کے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں لنچ پر لے جاتا ہوں تمہاری کسی فیوریٹ ریسٹورینٹ میں۔ امان نے مسکرا کے اپنا پروگرام اسے بتایا۔ کیا ابھی؟ وہ ایک پل کے لیے حیران بھی ہوئی اور پرجوش بھی۔ ہاں ابھی، چلو گی؟ آ جاؤں؟ آ جاؤ، وہ جواباً مسکرائی۔ اوکے، پھر تیار رہو، میں آ رہا ہوں۔ امان نے مسکرا کے فون بند کیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر پڑھائی کی ساری ٹینشن تھی، وہ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ امان سے ملنے کے خیال سے خوش تھی۔
وہ نورالعین کو یونیورسٹی سے پک کرنے جا رہا تھا۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے راستے میں میر فاروق کو کال ملائی تھی۔ میر فاروق اپنے آفس میں تھے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ میر فاروق نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑا پین سامنے رکھے کاغذوں پر رکھا۔ ٹھیک الحمدللہ، اس نے مسکرا کے جواب دیا، پھر احتراماً بولا، انکل اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اینا کو اپنے ساتھ لنچ پر لے جانا چاہ رہا تھا۔ میر فاروق اس کے اس طرح اجازت لینے پر خوش ہوئے۔ ضرور لے کر جاؤ بھائی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے۔ تھینک یو انکل۔ وہ بھی مسکرایا، پھر ذرا رک کے بولا، انکل ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، اینا کے گارڈز کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں اینا کو ان گارڈز کے بغیر لے کے جا سکتا ہوں؟ کیا وہ میرے ساتھ جا سکتی ہے؟ اس نے گاڑی دوسری سڑک پر موڑی۔ دراصل وہ سب ساتھ ہر جگہ ہوں گے تو میں غیر آرام دہ محسوس کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کوئی میری پرائیویسی میں مداخلت کر رہا ہے۔ وہ ذرا رک کر اور جھجک کر بولا، اسے معلوم تھا نورالعین کا ہر جگہ گارڈز خصوصاً علی بخش کے ساتھ جانا آنا میر فاروق کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میر فاروق کے چہرے پر الجھن آئی۔ وہ امان کی اس خواہش پر ذرا چپ ہوئے تھے۔ وہ انکار کے ہونے والے داماد کو خفا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہاں کہنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر آپ کو صحیح نہیں لگ رہا تو رہنے دیں، میں جانتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں۔ اینا کی حفاظت اور سلامتی آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اسے گارڈز کے ساتھ ہی محفوظ سمجھتے ہیں تو اٹس اوکے، پھر مجھے گارڈ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے خاموشی پر اس نے سنجیدگی سے بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو امان؟ کوئی بھی گارڈ تم سے زیادہ قابل بھروسہ ہو سکتا ہے کیا؟ تم پر بھروسہ کرتا ہوں تبھی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ نور تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے محفوظ ہے۔ مجھ پر اس طرح اعتماد کرنے کا شکریہ انکل۔ انشاءاللہ آپ کا یہ بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ہمیشہ اپنی جان سے بھی زیادہ اینا کی حفاظت کروں گا۔ وہ محبت اور خلوص سے مسکرایا۔ فون بند ہوتے ہی اس کے چہرے پر پھیلی خلوص بھری مسکراہٹ انتہائی زہریلی مسکراہٹ میں بدلی۔ اس نے اپنی چرب زبانی اور جھوٹی محبت سے میر فاروق کو شیشے میں اتارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سا تاثر تھا۔ وہ جان بوجھ کر نورالعین کو اس کے گارڈز کے بغیر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ نورالعین کو پک کرنے اس کے کیمپس آیا تھا۔ وہ یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکل آئی۔ باہر اس کی دونوں گاڑیاں موجود تھیں۔ علی بخش امان کو دیکھ کر اسی طرف آ گیا۔ کہاں چلنا ہے سر؟ اس نے امان سے مؤدب انداز میں پوچھا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اینا میرے ساتھ جا رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سپاٹ انداز میں بولا، سر معذرت کے ساتھ ہمیں ساتھ چلنا ہوگا، بیبی کو کہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ علی بخش کا لہجہ مؤدب ہونے کے باوجود قطعی تھا، یعنی وہ نورالعین کو اکیلے ہرگز نہیں جانے دینے والا تھا۔ نورالعین کو علی بخش کا امان سے بحث کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی علی بخش یہ بول ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر میر فاروق کی کال آنے لگی۔ ہیلو جی صاحب۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ علی بخش، امان نور کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، ان دونوں کو اکیلے جانے دو۔ میر فاروق کی سنجیدہ آواز ریسیور میں سے ابھری۔ لیکن صاحب، علی بخش نے کچھ کہنا چاہا۔ تم سے جو کہا جائے اتنا کیا کرو، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میر فاروق نے خاصی خفگی سے بولا۔ جی بہت بہتر۔ علی بخش مالک کی خفگی پر چپ ہو گیا۔ امان بظاہر گاڑی میں خاموش بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ علی بخش نے مالک کا حکم سن کر فون بند کر دیا۔ آپ لوگ چلے جائیں سر، وہ سنجیدگی اور احترام سے امان سے بولا۔ آؤ اینا۔ اس نے مغرورانہ انداز میں علی بخش کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ ایک نوکر کو وہ اس سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ علی بخش ان کی گاڑی کو وہاں سے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ مالک کے حکم پر وہ خاموش تو ہو گیا مگر دل میں وہ بہت بے چین تھا۔ وہ میر فاروق کو اتنی جلدی امان پر اتنا اندھا اعتماد کرنے پر مطمئن نہیں تھا، مگر نوکر تھا، اس کی اوقات نہیں تھی کہ وہ مزید کچھ بھی بول سکے۔ نورالعین یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی طرح امان بھی اس کی گارڈز کی فوج سے چڑھتا تھا، مگر امان ہر کام باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ یہ کاکا بھی نا، تم نے مائنڈ تو نہیں کیا مان؟ وہ تم سے بحث کر رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے ڈرائیو کرتے امان کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، وہ مسکرا کے بولا۔ اچھا اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ دوبارہ تو نہیں ڈری؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے ایک نظر نورالعین کو دیکھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم ساتھ تھے نا، اس بار بالکل بھی نہیں ڈری۔ پتہ ہے تم مجھے کتنے اچھے لگتے ہو مان؟ وہ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی۔ کتنا؟ تمہارے سامنے اپنی اتنی بڑی کمزوری ظاہر ہونے پر بھی نہ مجھے شرمندگی نہیں ہوئی۔ یو ہیو سین می ایٹ مائی ورسٹ اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ۔ کوئی شرمندگی نہیں مجھے۔ وہ بہت گہرے گمگیر اور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ایسا پتہ ہے کب ہوتا ہے زندگی؟ کب؟ اس نے پوچھا۔ جب محبت بہت سچی اور گہری ہوتی ہے، دل کی گہرائیوں میں آپ کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہو، آپ اپنے ڈر، اپنی کمزوری ایک دوسرے کے سامنے کھل جانے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عزت اور محبت ایک دوسرے کے دل میں کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے جواب پر نورالعین دھیمے سے مسکرائی۔
تم ٹھیک کہہ رہے ہو مان۔ اس نے سکون سے ایک گہری سانس لی۔ بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں کہ تم سے اپنے ڈر شیئر کیے، اپنے ڈراؤنے خواب تم کو بتا کر خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں مان۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ بہت سادہ اور سچے لہجے میں بولی۔ امان نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم بھی تو اپنے دل کی باتیں، اپنی سوچیں مجھ سے شیئر کیا کرو مان۔ مجھے میری زندگی کی، جیسے میں نے ہر بات تمہیں بتائی، ایسے تم بھی تو مجھے اپنی ساری باتیں بتایا کرو، مجھ سے اپنی باتیں ساری شیئر کیا کرو۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ اس کے انداز میں کوئی تجسس نہیں تھا، بلکہ صرف اپناپن اور خلوص تھا، مگر امان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ بلکہ مجھے تو تمہارے بارے میں زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ تم اپنے بچپن کی، اپنے والدین کی، اپنے گھر کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرو نا۔ تمہارے والدین کیسے تھے، تمہارا بچپن کیسا گزرا، اپنے بچپن کی ساری یادیں مجھے بتاؤ نا۔ اپنے بچپن کا ذکر سن کر اس کی آنکھوں میں تلخی آئی تھی، مگر نورالعین اس کے جذبات سے بے خبر تھی۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ ویسا ہی بچپن تھا میرا جیسا سب بچوں کا ہوتا ہے، کچھ خاص ہے ہی نہیں بتانے کے لیے۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اور یہ لو تمہارا فیوریٹ ریسٹورنٹ آ گیا۔ وہ گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے لا کے روکتے ہوئے بولا، چلیں؟ اس نے مسکرا کے نورالعین کی طرف دیکھا۔ نورالعین نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں پرسوں ڈاکٹر ارسلان کے پاس گئی تھی، اس نے کھانا کھاتے ہوئے امان کو بتایا۔ تمہارے سائیکیٹرسٹ؟ امان کا انداز سوالیہ تھا۔ ہاں، میں تو منع کر رہی تھی پر بابا جان زبردستی لے گئے۔ وہ چمچ چاولوں میں گھماتے ہوئے بولی۔ تم نے جا کر اچھا کیا ہے نا؟ ہاں، مگر کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ پتہ ہے ہر بار یہ خواب دیکھ کر میں کئی ہفتوں تک نارمل نہیں ہو پاتی، مگر اس بار تمہاری وجہ سے فوراً نارمل ہو گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی جب ہم ساتھ زندگی گزاریں گے نا تو تمہارے یہ ڈراؤنے خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، پھر تمہیں کوئی ڈراؤنے والے خواب نہیں آئیں گے۔ امان نے اسے بغور دیکھا۔ پتہ ہے بابا جان کے علاوہ صرف تم ہو جس کے ساتھ میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم ہوگے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خلوص، سچائی اور محبت بھرے لہجے میں بولی۔ کھانا کھاتے ہوئے امان کی نظر اس کی گردن پر پڑی۔ اس نے گردن میں وہی نیکلس پہن رکھا تھا جو اس نے پروپوز کرتے وقت نورالعین کو گفٹ کیا تھا۔ تم نے یہ پہن لیا؟ اس نے مسکرا کے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ ہماری منگنی کے بعد ہی پہن لیا تھا، تم نے شاید نوٹس نہیں کیا۔ وہ جواباً سر ہلا کے مسکرائی۔ اس نے بولتے ہوئے لاکٹ کھولا۔ دیکھو، میں نے اس میں تصویریں بھی لگا لی، اپنی زندگی کے 2 سب سے اہم لوگوں کی، بابا جان اور تم۔ وہ 2 لوگ جن سے میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں، جن کے بغیر میں رہ نہیں سکتی اور جنہیں میں ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ دل کی شکل کے لاکٹ میں ایک طرف میر فاروق کی اور دوسری طرف امان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ نورالعین مسکرا کے بڑی خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لاکٹ میں اپنے ساتھ میر فاروق کی تصویر دیکھ کر امان کو کتنا شدید غصہ آیا تھا۔ چھری اور کانٹے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت یکدم ہی سخت ہوئی تھی۔ پھر اس نے یکدم ہی چھری اور کانٹا پلیٹ میں واپس رکھا، نیپکن سے منہ صاف کیا۔ کیا ہوا امان؟ نورالعین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ امان نے اس سوال کو نظر انداز کر کے ویٹر کو آواز دی۔ ایکسکیوز می۔ اس کا لہجہ مہذب ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ واضح تھا۔ مان کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ حیرانگی سے پوچھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امان کو اچانک ہوا کیا تھا۔ اس نے کھانا اس طرح ادھورا کیوں چھوڑ دیا؟ جبکہ امان کوئی جواب دیے بغیر جیب سے والیٹ نکالنے لگا۔ ویٹر وہاں آیا تو اس نے بغیر گنے کئی ہزار روپے میز پر رکھ دیے۔ چلو، کرسی پر سے اٹھتے ہوئے وہ بولا۔ لیکن امان، نورالعین نے حیرانگی سے بولنا چاہا۔ تم آ رہی ہو یا میں چلا جاؤں؟ اس نے بہت روڈ انداز میں پوچھا۔ نورالعین کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ وہ الجھے بھرے انداز میں اس کے پیچھے ریسٹورنٹ سے نکلی۔ صاحب میں آ جاؤں؟ میر فاروق کمرے میں صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سامنے ہلکی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کر کے علی بخش اندر آیا تھا۔ آ جاؤ علی بخش، ٹی وی پر سے نظریں ہٹائے بغیر وہ مصروف سے انداز میں بولے۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی، علی بخش نے مؤدب انداز میں گردن ہلائی۔ میر فاروق نے ایک سنجیدہ اور بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مگر کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ علی بخش بہت سنبھل کر محتاط لفظوں میں دبی آواز میں بولا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو امان اللہ صاحب پر اتنی جلدی اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اب تم مجھے بتاؤ گے علی بخش کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے قدرے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ نہیں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیبی کے معاملے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ امان صاحب پر بہت بھروسہ کریں مگر احتیاط بھی کریں، کہیں مالک اس سے خفا نہ ہو جائیں۔ اس خیال سے وہ جلدی سے نہایت عاجزی سے وضاحت کرنے لگا۔ میر فاروق نے اسے ناراضگی اور غصے سے دیکھا۔ وہ اس گھر کا ہونے والا داماد اور نور کا ہونے والا شوہر ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آئی ایم ٹرسٹنگ ہم ود ڈاٹرز لائف۔ غصے سے بولتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے رکے۔ علی بخش نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ مجھے پتہ لگا ہے تم نے نور کی یونیورسٹی کے باہر امان سے بحث کی تھی۔
اپنی اور اس کی حیثیت نہ بھولو علی بخش، وہ میرا داماد ہے اور تم ایک معمولی نوکر۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ آئندہ نہ سنوں تم نے امان سے کسی بات پہ کوئی بحث کی ہو۔ تم اس کے آرڈرز کو اسی طرح فالو کرو جیسے میرے آرڈرز کو کرتے ہو۔ جی صاحب، بہت بہتر۔ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ علی بخش نے معذرت کی، مگر میر فاروق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ علی بخش نظریں جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے نان اسٹاپ ایکسرسائز کیے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں اپنا چھوٹا سا ایک جم ایریا سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس جم ایریا میں آگے ایک کمرہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ اس کے دروازے کے باہر ایک موٹا سا تالا لگا ہوا تھا اور اسے مکمل طور پر لاک کر رکھا تھا۔ وہ میر فاروق سے شدید نفرت کرتا تھا اور اپنے ساتھ ان کی تصویر دیکھ کر اسے سخت ترین غصہ آیا تھا۔ وہ اسی جنونی انداز میں پاگلوں کی طرح ایکسرسائز کیے چلا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پسینہ سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نفرت اور اشتعال سے بھری ہوئی تھیں۔ نورالعین اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ وہ امان کے رویے سے بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ لنچ ادھورا چھوڑ کر وہ جس طرح اٹھ آیا تھا، پھر اس نے سارا راستہ نورالعین سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اس نے گاڑی نورالعین کے گھر کے باہر لا کر روکی تو نورالعین نے ایک نظر اس کی طرف اس امید سے دیکھا تھا کہ شاید وہ اس سے معذرت کرے گا، اس سے برے رویے کی ایکسکیوز کرے گا، مگر وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سرد اور سخت چہرے کے ساتھ اس کی گاڑی سے اترنے کا منتظر تھا۔ نورالعین بھی ناراضگی کے اظہار کے طور پر بغیر کچھ بولے منہ پھلائے گاڑی سے اتری تھی۔ اس کی گاڑی سے اترتے ہی وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ اس کا برتاؤ یاد کر کے اسے نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ ایل مینرڈ آدمی، کرتا رہے فون، میں بھی نہیں کروں گی بات، اس نے غصے سے سوچا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر امان کی کال آئی۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے اس سے نہ بات کرنے کا عہد کر رہی تھی، اس کی کال آنے پر بے اختیار کال پک کر لی۔ دوسری طرف امان شاور لے کر نکلا تھا۔ جب غصہ کم ہوا اور وہ نارمل ہوا تو اسے نورالعین کی ناراضگی کا خیال آیا تھا، اس لیے اس نے فوراً اسے کال کی تھی۔ ہیلو، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ وہ ناراضگی اور غصے سے بولی۔ نہیں کر سکتا کیا؟ وہ تولیے سے سر خشک کرتا مسکرا کے بولا۔ ہاں نہیں کر سکتے، میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد تو بالکل نہیں کر سکتے۔ جواب میں وہ بالکل لڑاکا انداز میں غصے سے بولی۔ کیا معافی نہیں ملے گی؟ اس کا انداز منانے والا تھا۔ بالکل نہیں، میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ میرے ساتھ اتنا زیادہ بدتمیزی آج تک کسی نے نہیں کی۔ ایسے تمہیں کسی نے پیار بھی تو نہیں کیا، ایسے تمہیں کسی نے زندگی بھی تو نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ وہ محبت سے بولا۔ اس کے اس انداز پر نورالعین کا پارا نیچے آیا۔ تم بہت بدتمیز ہو سچ میں۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ ایک دم اتنے روڈ ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ تم مجھے جانتی ہی تو نہیں ہو زندگی۔ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتا وہ بہت گہرے پراسرار لہجے میں بولا۔ ادھر ادھر بات نہ گھماؤ، مجھے سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا۔ نورالعین اپنے ہی گلے شکووں میں مصروف تھی۔ اس نے امان کے لہجے کی پراسراریت کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ بس ہے نا، ایک تو آفس کی بات سے بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، اوپر سے ریسٹورینٹ میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ لیا تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ کون آدمی؟ نورالعین نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہے ایک، چھوڑو۔ اس کا بات ٹالنے والا انداز تھا۔ خیر، آئی ایم سوری، میں نے تمہارا موڈ خراب کیا۔ اس نے سنجیدگی سے معذرت کی۔ تم کبھی کبھی نا بالکل سمجھ نہیں آتے مجھے۔ نورالعین کے چہرے پر الجھن تھی۔ یہ بات تم مجھے پہلے بھی کہہ چکی ہو، پلانٹ پر، یاد ہے؟ اس نے یاد کروایا۔ ہاں، عجیب سے ہو جاتے ہو کبھی کبھی۔ نورالعین قدرے حیرانگی اور صاف گوئی سے بولی۔ تم اپنا لاڈلا بنا لو مجھے، میری ہر بدتمیزی، ہر برے برتاؤ پیار سے اگنور کر دیا کرو۔ وہ مسکرایا۔ واجی، وہ کیوں؟ نورالعین کا انداز نخریلا تھا۔ تمہارے لاڈ اٹھانے کے لیے تو انکل اور بوا جی ہیں، میرے لاڈ اٹھانے والا تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ نورالعین اس کی محبت میں اس شدت سے مبتلا تھی کہ تھوڑی دیر سے پہلے وہ جو اس سے ناراض تھی، فوراً ہی اپنا دل امان کے لیے صاف کر لیا تھا اور اب اس کی باتوں پر مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ زمان ہاؤس آیا تھا اور سٹنگ روم میں میر فاروق کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے چائے اور دیگر لوازمات میز پر سجے تھے۔ انکل، آج آپ سے ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بولو بیٹا۔ انکل، اینا کے ایگزامس میں 2 مہینے رہ گئے۔ میں چاہ رہا تھا اگر اس ایگزامس کے بعد شادی کی تاریخ رکھ لی جائے۔ وہ تھوڑا رک کر سنبھل کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ میر فاروق مدھم سا مسکرائے۔ نورالعین کو امان کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ اندر ہونے والی گفتگو سن کر وہ بے اختیار دروازے پر رکی۔ تم کب کی تاریخ رکھنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جیسے ہی اینا کے ایگزامس ختم ہوں فوراً۔ ٹھیک ہے، پھر 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ نورالعین کے چہرے پر خوشیوں سے بھری مسکراہٹ پھیلی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اندر امان اور میر فاروق شادی کی تاریخ کے حوالے سے آپس میں مزید گفتگو کر رہے تھے۔ خوشی کے مارے اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔
نور کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے فرحانہ، بس اب تم آنے کی تیاری کرو، میر فاروق خوشگوار انداز میں فرحانہ سے بولے۔ وہ اور نورالعین لاؤنج میں ساتھ بیٹھے سامنے رکھے نورالعین کے لیپ ٹاپ پر فرحانہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ آپ کو بہت مبارک ہو فاروق بھائی، فرحانہ مسکرا کے بہت خوشی سے بولی۔ خیر مبارک، تم کو بھی بہت مبارک ہو، میر فاروق اسکرین پر نظر آتی فرحانہ کو دیکھ کر مسکرا کے بولے۔ بس اب تم جلدی سے آ جاؤ، شادی کی تیاری تمہیں نے کروانی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، 2 مہینے ہیں شادی میں۔ میر فاروق نے پیار سے نورالعین کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ نورالعین مسکراتی نظروں سے خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ بوا جی وہاں ان لوگوں کو چائے سرو کرنے کے ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے ان لوگوں کی باتیں بھی سن رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں فاروق بھائی، میں پاکستان آ کے شادی کی ساری تیاری کروا دوں گی، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں کل ہی آفس میں چھٹی کی اپلیکیشن دیتی ہوں۔ فرحانہ نے پیار سے بھانجی کی طرف دیکھا۔ آپ کے ساتھ خالو جان، اسد اور دانش نے بھی بالکل ضرور آنا ہے فرحانہ خالہ، باقیوں کا تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہے نا، پر میرا آنا کنفرم ہے، کوشش کروں گی ہم سب آئیں، فرحانہ جواباً مسکرائیں۔ تم سب آؤ گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی فرحانہ۔ نورالعین کے ساتھ ساتھ میر فاروق نے بھی اس کی ساری فیملی کے آنے پر اصرار کیا۔ نورالعین کا خوشی سے معمور چہرہ دیکھ کر بوا جی خوش ہو رہی تھیں۔ ماں بدولت کی شادی کی تاریخ فکس ہو گئی ہے، ٹھیک 2 مہینے بعد ایگزامز ختم ہوتے ہی شادی ہے۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ یونیورسٹی گارڈن میں گھاس پر کتابیں سامنے کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے باتوں کے درمیان جیسے ہی یہ بات شیئر کی، اس کا سارا گروپ حیرت و خوشی سے چلایا۔ اتنی جلدی؟ ہیرا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب جلدی؟ نورالعین نے اسے گھورا۔ اس کی خوشی تو چیک کرو ذرا، تمہیں جلدی لگ رہی ہے؟ اینا کے دل سے پوچھو، یہ سوچ رہی ہوگی کہ منگنی کے 4 مہینے بعد شادی کیوں ہے، فوراً ہو جانی چاہیے تھی۔ سنبل نے اسے چھیڑا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرائی۔ بہت جیلس ہو رہا ہوں اینا میں تم سے، یاسر مسخرے انداز میں بولا۔ ہاں یار، ہم کوئی ڈھنگ کی گرل فرینڈ تک نہ بنا سکے، منگنی تو دور کی بات اور شادی کا تو فی الحال کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اس کی جھٹ پنگنی پٹ بیا، حسان حسرت سے بولا۔ ہیرا اور سنبل ہنس پڑے۔ تجھ سے برا حال میرا ہے بھائی، پہلے 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہوں گی، پھر میری فائر اوپر آئے گی۔ یاسر بھی افسوس سے بولا۔ تم لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہے، میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نورالعین نے ان دونوں کو مصنوعی خفگی سے گھورا۔ تمہاری فکر اب وہ کریں گے نا امان اللہ صاحب، حسان شرارت سے بولا۔ اینا شادی پر کیا پہنو گی؟ سنبل نے اشتیاق سے پوچھا۔ یار وہی تو ٹینشن ہے، مجھے مشورہ دو، برائڈل ڈریس کہاں سے لوں؟ صرف 2 مہینے ہیں شادی میں، اور اس میں ایگزامز کی تیاری بھی کرنی ہے اور شادی کی بھی۔ نورالعین کے چہرے پر پریشانی اتری۔ ہم دوست کس مرض کی دوا ہیں، سب تیاری کروائیں گے، فکر مت کرو، ہیرا نے تسلی دی۔ آسیہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ان کے قریب سے گزری تھی، اس کے کانوں میں نورالعین اور اس کے دوستوں کی آوازیں پڑی تو وہ جاتے جاتے رکی۔ نورالعین بہت خوش نظر آ رہی تھی، آسیہ کی آنکھوں میں شدید جلن ابھری۔ میر فاروق کرتا شلوار میں ملبوس بیڈ پر آرام دہ انداز میں ٹانگیں سیدھی پھیلا کے بیٹھے تھے۔ سائرہ مسکراتی ہوئی کافی کے 2 مگ لے کر کمرے میں آئیں تو میر فاروق نے اسے دیکھا۔ حسب معمول سائرہ نے ان سے معافی مانگ لی تھی اور ان کو خوشامد کر کے اپنے پاس واپس بلا لیا تھا، اور میر فاروق اس پر احسان کر کے اسے معاف کر کے اس کے پاس پھر سے آ گئے تھے۔ کافی؟ سائرہ مسکرا کے پیار بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے خود بنائی ہے۔ میر فاروق نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ کو کھانا کیسا لگا؟ بہت مزے کا۔ لیکن تمہیں اتنا تھکنے کی کیا ضرورت تھی سوئٹ ہارٹ؟ ملازم کس مرض کی دوا ہیں؟ میر فاروق اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ میرا روٹھا محبوب 2 مہینے بعد میرے پاس آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے اتنا بھی نہ کرتی کیا؟ ان کی قمیض پر سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے وہ مسکرا کے بولی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا گیٹ سے ہمارے بیڈ روم تک راستے میں پھول ہی پھول بچھا دوں۔ اس کے انداز میں خوشامد تھی۔ اس کی اس طرح کی باتوں سے میر فاروق کی مردانہ انا کو تسکین ملتی تھی۔ پتہ ہے آپ کو کتنا مس کیا میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا ڈارلنگ، روز انتظار کرتا تھا کہ تمہارا فون شاید آ جائے گا اور تم مجھے اپنے پاس بلاؤ گی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرائے۔ اب مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ ان کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے وہ بولی۔ نہیں ہوں گا سائرہ میری جان، بس تم میرا موڈ خراب کرنے والے باتیں نہ کیا کرو، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ تھک گئے ہیں آپ کے کندھے دباؤں؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے پیار سے پوچھا۔ نہیں کوئی خاص نہیں تھکا، میر فاروق مسکرائے۔ میرے پاس آ کے بھی آپ کی تھکن نہ اترے تو کیا فائدہ میرے ہونے کا؟ وہ اٹھ کے ان کے پیچھے آئی، پھر نرمی اور پیار سے ان کے کندھے دبانے لگی۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے سائرہ کے کندھے دبانے پر واقعی سکون اور آرام محسوس کر رہے تھے۔ تمہارے نرم ہاتھوں کی میری ساری تھکن دور کر دی، وہ پرسکون اور مسکراتے انداز میں بولے۔ وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ سائرہ ان کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی، وہ ابھی تک نہیں سوئی تھی۔ اس کی نظریں سوئے ہوئے میر فاروق کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے ان کی خوشامد اور پوجا کر رہی تھی،
اب اس کی آنکھوں میں ان کے لیے شدید غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم خدا ہو، ہمارے مالک ہو، اور ہم سب تمہاری رعایا، تمہارے غلام ہیں؟ تمہیں لگ رہا ہے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر میں تمہارے آگے جھک گئی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح زیادتی بھی میرے ساتھ ہوئی، حقوق بھی میرے پامال ہوئے، اور معافی مانگ کر تمہیں منایا بھی میں نے؟ تم اپنی ان غلط فہمیوں اور غرور میں زندہ رہو میر فاروق، کیونکہ اس بار میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے۔ مجھے میرے ماں بننے کے حق سے محروم رکھا، مجھے خاندان کی گالی دی، تم نے میری نسوانیت اور میرے عورت پن کو بے عزت کیا ہے۔ اس بار میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، نہ کروں گی۔ مجھ سے بول دے، اپنے ایک ایک زہریلے لفظ کا تمہیں حساب چکانا ہوگا میر فاروق۔ سوئے ہوئے میر فاروق کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں سوچ رہی تھی۔ عورت جب انتقام لینے پر آ جائے تو اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، تمہارا جیسا فرعون بھی نہیں۔ اب وہ انتقام پر اتری، بدلے اور انتقام کی آگ میں جلتی ایک عورت تھی جو میر فاروق سے اپنی ایک ایک ذلت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میر فاروق اس کی سوچوں اور ارادوں سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔